ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ کو سناتا ہوں سب سے پہلے، اس لیے کہ آج یہ عمر جو ہے آپ کی ہے، یہ عمر میں آپ اپنے ماں باپ کے چھتر و چھایا میں رہتے ہیں، پروٹیکشن، گارڈین شپ میں، اور آپ کو کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈائریکٹ ممی، آج کل تو واٹس ایپ کر دیتے ہو گے شاید، ایس ایم ایس، مما مجھے یہ چاہیے، مما ڈیڈی کو بولو نا مجھے 200 روپیہ دے، نیا شرٹ خریدنے کا، میرا نیا موبائل چاہیے۔ تو آج کل ہمارے پرابلمس یا ہمیں کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈائریکٹلی ہم ماں باپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، رائٹ؟ یس، اور اس کے بعد اگر ڈر لگتا ہے کہ ڈیڈی کو بول نہیں سکتے ہیں تو دوستوں سے بات کرتے ہیں، میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہوا، چل تو میرے ساتھ چلا، وہ لڑکا مجھے گالی دیتا تھا، تو چل ساتھ میں۔ ہم ڈیڈی ممی سے نہیں بتاتے ہیں، دوستوں کی مدد لیتے ہیں، رائٹ؟ یس، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امتحان میں کوئی پرابلم ہے، اسکول میں کوئی پرابلم ہے، کیا کریں؟ نوٹ بک ہو گئی کل ایگزام سے، جرنل سبمٹ کرنی ہے، ارے میں تو اسکول میں آیا پین کے بنا آیا، یا اللہ کون مجھے اپنی قلم دے گا لکھنے کے لیے، کیا کروں میں؟ اس طرح کے پرابلمز آتے رہتے ہیں۔ اس وقت آپ دوستوں کی طرف کیا پین ہے کہ ایکسٹرا، ارے یار ایک کام کرنا میری جرنل کھو گیا، کسی کو مل گیا، وی کیپ آن آسکنگ ہیلپ فرام آور فرینڈز، رائٹ؟ Yes. سب سے پہلے کون یاد آتا ہے؟ دوست یاد آتا ہے۔ اسلامی کے لیے میں آپ کو ایک نیا طریقہ بتاتا ہوں، مطلب کہ ایک طریقہ ریوائیو کراتا ہوں، کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اللہ کی مدد چاہنی چاہیے زندگی میں، کوئی بھی پرابلم ہو، یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا جوتے کا تلیا پھٹ جائے تو سب سے پہلے اللہ کو یاد کرو، چھوٹی سی چیز، ارے سر جوتا پھٹ گیا تو نیا خریدیں گے، کون سلاتا ہے آج کل؟ ارے سر بٹن ٹوٹ گیا نیا شرٹ خریدیں گے، کیا سلانا؟ تو اللہ تو یاد ہی نہیں آتے ہمیں۔ کچھ عرصے پہلے میں فجر کا وقت تھا، میں وہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی نماز، بھری ہوئی مسجد تھی۔ نماز ختم ہونے کے بعد میں نے دیکھا ایک شخص موٹا پہلوان، مڈل کلاس کا لگ رہا تھا، کوئی پیسے والا نظر نہیں آ رہا تھا، ایک کونے میں بیٹھ کر دعا کر رہا ہے، اور دعا کرتے کرتے وہ رو رہا ہے، جیسے عزیزی کے ساتھ کوئی دعا کیسے کرتا ہے، روتے روتے دعا کر رہا ہے۔ تو میری نظر، میری توجہ وہاں گئی، اٹینشن میرا وہاں، اور دیکھتے رہا یہ آدمی، یہ شخص یہ دعا کرتے جا رہا ہے۔ اتنے میں اس کا فون بجا، اس نے فون اٹھا کے بات کی، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، صرف اللہ ہی سے تو دعا کر رہا ہوں اور کوئی چارہ ہے نہیں، مطلب بتا رہا تھا کہ پرابلم اتنی سیریس نظر آ رہی ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ رو رو کے دعا کر رہا ہے۔ مجھے بھی دلچسپی ہوئی، کیا بات ہے بھائی، ایک آدمی اتنا کیوں رو رہا ہے مسجد میں فجر کے وقت؟ تو میں جا کر ذرا سا قریب بیٹھ گیا دیکھنے کے لیے، ہو سکتا ہے شاید میں کچھ کام آ جاؤں اس کو۔ اب وہ شخص دعا کر رہا ہے، اس کے بعد دعا ختم کی، آنسو پوچھے، اٹھ کے جانے لگا۔ میں بھی اٹھا، اس کے ساتھ گیا، میں نے کہا بھائی جان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کو مسجد میں دیکھ رہا تھا، آپ رو رہے تھے، اور میں اتنے سالوں سے مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، اس طرح سے میں نے لوگوں کو مسجد میں رو کر اتنی لمبی دعا مانگتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا شاید آپ کو کوئی تکلیف ہے، میں آپ کے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ تو کہنے لگا میری بھتیجی بیمار ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ اچھا دیکھو بیٹی بھی نہیں ہے، بھتیجی ہے، بھائی کی بیٹی۔ تو میں نے کہا بھائی صاحب کچھ پیسے کی ضرورت ہے آپ کو؟ یو وانٹ اینی ہیلپ؟ کیونکہ آدمی کب اللہ کے پاس آتا ہے؟ عام طور پہ ایک دم کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا ہے، تب سب سے لاسٹ میں اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں؟ سارے سورسز ختم، دوست نے ہاتھ اوپر کر دیا، فرینڈز نے نہ کہہ دیا، پیرنٹس تو ڈانٹیں گے، ہیلپ ہی نہیں کریں گے، چاچا تو ڈیڈی کو شکایت کریں گے، nobody is there to help you۔ سب سے مدد مانگنے کے بعد پھر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھی سے مدد مانگتے، حالانکہ سب سے لاسٹ میں ہے کہ نہیں؟ اب یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میری بھتیجی بیمار ہے اور میں بڑا پریشان ہوں۔ تو میں نے کہا کچھ پیسے کی ضرورت ہے؟ بس یہ کہتے کہتے ہم مسجد کے باہر نکلے۔ تو جیسے ہی میں نے کہا بھائی کچھ پیسے کی ضرورت ہے، تو اس کے چہرے پہ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ آ گئی، ابھی رو رہا تھا، ایسے مسکراہٹ، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا وہ جو سپر مارکیٹ ہے نا وہ میرا ہے، اور یہ گاڑی ہے نا یہ بھی میری ہے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ اتنا رو رو کے دعا کر رہے تھے، میں سمجھا غریب ہے آپ، اچانک سی ضرورت آ پڑی ہوگی آپ کو۔ تو اگر نہیں، جب بھی تکلیف ہو نا اللہ سے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس پیسے ہیں، پیسے سے تھوڑی کسی کی جان بچ سکتی ہے، گاڑی سے تھوڑی جان بچے گی۔ اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں رکھ کے آؤں میری بھتیجی کو، لیکن جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ پیسہ تھوڑی کر سکتا ہے، طاقت تھوڑی کر سکتی ہے، ڈاکٹر تھوڑی کر سکتا ہے۔
اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا. اللہ سے دعا کرنا, ہاں اللہ سے دعا کرنا. اور میرے بھائیوں بہت سے لوگ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اللہ سے اپنا تعلق چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائیوں یہ بتاؤ کہ دعا کرنے کے لیے وضو ضروری ہے کہ نہیں؟ نہیں, کوئی بھی ٹائم دعا کر سکتے ہیں آپ. ہاں, کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ, صحیح مسلم کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ہر حال میں یاد کیا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر رہی ہیں, اشارہ ہے اس میں. وضو ہے تو بہتر ہے, نہیں ہو تو بھی دعا کر سکتے ہیں. اچھا, دعا کرنے کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ ہاں, آپ راستے میں چل رہے ہیں, چلتے چلتے ٹینشن ہو گیا, اللہ سے بات کر سکتے ہیں, اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. ہاں, دعا کرو میرے بھائیوں, اللہ سے مانگو. ہاں, اللہ سے مانگو اور ضد سے مانگو. دیکھیے دعا میں کیا ہوتا ہے نا, بہت سے لوگ ہیں نا شک و شبہات میں پڑے آتے ہیں, بولتے ہیں ملتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں. ہاں, تو کیا ہے, حدیث ایک آئی تھی نا پہلے, جیسے بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے ویسے ہی کروں گا اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے بتایا اگر اچھا سوچے گا تو اچھا کروں گا, برا سوچے گا تو برا کرے گا اللہ تعالیٰ. تو وہ کہہ رہا ہے شخص کہ ملتا تو نہیں ہے, نہیں ملے گا, دیتا تو نہیں ہے, نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. تو اللہ کے بارے میں کیا سوچ کے دعا کریں گے؟ ضد سے. اچھا, مانگے 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 نہیں ملا ابھی, ہاں مانگو, کوئی بات نہیں. اچھا, آپ کو پتا ہے کوئی بھی دعا وہ نہیں ہوتی یوز لیس, پتا ہے آپ کو؟ یا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتا ہے, یا کوئی اور پریشانی آنے والی تھی وہ چیز اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے. اب ایک شخص سے مانگ رہا ہے اللہ میرے 500 کی نوٹ کنورٹ ہو جائے, ہاں, اور اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اسے کوئی بہت بڑا فائدہ ملے. ہاں, اللہ جانتا ہے کہ ایکسٹینشن ملنے والا ہے, پتہ نہیں ہمیں, اوکے, اللہ کے علم میں ہے وہ چیز. ہاں, تو میرے بھائیوں یہاں کیا مسئلہ ہے نا, ہم لوگ ہے نا ٹائم فریم نہیں دیں کہ اللہ ابھی دینا تو نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کے پاس دعا میں جلدی نہیں کرنا چاہیے. یہ جب بولتے ہیں نا کہ اللہ مانگا اللہ نے دیا نہیں, تو اللہ کوئی بہت ناپسند ہے. تو دعا کرو, اچھے دعا کے بھی آداب کے تعلق سے الگ ہونا چاہیے. ہاں, تاکہ یہ سب میں جو غلط فہمیاں ہیں نا وہ نہ رہے. دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے ضد سے مانگو, یقین کے ساتھ مانگو. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دے گا. اور اگر اللہ نہیں دے رہا ہے نا تو بھی اس پہ شکر, کیونکہ وہ اور اچھا ہے تمہارے لیے کہ نہیں دیا. وہ اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. تو اللہ سے مانگو, یقین کے ساتھ ہوتا ہی ہے. اب مثال کے طور پر کچھ نہیں تو نکیاں بن کے وہ جمع ہو جائے گا. اب آخرت میں ایک شخص پہنچا, یہ ساری دعائیں تم نے کی تھی, یہ یہاں مل رہی ہے تمہیں, کل وہاں کام آ گئی اسے, تو وہ سمجھا کہ نہیں ملا. اگر یہ بولے کہ نہیں ملا تو وہ وہاں کا بھی کینسل. اللہ کے بارے میں غلط گمان کریں گے نا تو فیل ہی فیل ہے. اللہ کے بارے میں غلط سوچنا ہی نہیں. دیکھو اسی لیے اللہ کون ہے یہ معلوم ہونا چاہیے.